تبھی فیروز انصاری نے اپنی 40 سالہ سیکرٹری رٹیکا سے یہ کہا کہ تم جانتی ہو یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ اس چلاک اور عیاش ڈاکٹر نوشادر کی بیٹی ہے۔ کل رات مجھے ایک محفل میں یہ باپ بیٹی نظر آئے تھے تو میں نے ان کو جاب آفر کر دی، جس پر ڈاکٹر تو فوراً سے ہی راضی ہو گیا۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ سنا ہے کچھ عرصے میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہاں ہونے والی ہے، شادی کا کیا ہے، وہ تو رکوا دیں گے۔ ہونے والی ہے، ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ تبھی رٹیکا نے یہ کہا کہ سر اس دفعہ آپ نے بہت اچھا شکار پھانسا ہے۔ بس دیکھ لو رٹیکا، تم تو میری پسند کو جانتی ہو۔ اب ایسا کرو، جاؤ اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کر کے دو اور اسے میرے پاس بھیج دو۔ تبھی رٹیکا باہر گئی اور جا کر ملکہ سے یہ کہنے لگی، آپ کی نوکری لگ گئی ہے، آپ اندر جائیے، باس آپ کو بلا رہے ہیں، میں بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کر کے دے دیتی ہوں۔ جیسے ہی ملکہ آفس میں آئی تو فیروز نے اس کو بہت گندی نظروں سے دیکھا۔ ہوس سے بھری نظریں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے رہی تھیں اور وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا، آئیے یہاں پر آ کر بیٹھیے۔ اب آئے دن ملکہ کے تیور بدلنے لگ گئے۔ اسے عابر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ عابر آ جا کر صرف گھر کا ہو کے رہ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی حیثیت مجروح ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے وہ صرف گھر داماد تھا اور اب اپنی بیوی کی کمائی کھانے لگا تھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا، صرف ایک لڑکی کی محبت میں اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ اپنی عزت نفس تو وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ہر وقت اس کو ملکہ اگنور کرتی رہتی تھی۔ آفس سے آتی تھی تو پارلر چلی جاتی تھی، صبح 9 بجے آفس جاتی تھی اور شام 4 بجے واپس آتی تھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پارلر چلی جاتی تھی۔ اس کے تیور ہی بدل گئے تھے، بالکل ماڈل بن گئی تھی۔ نت نئے جدید ڈیزائن کے کپڑے پہننا، طرح طرح سے تیار ہو کر جانا۔ عابر کو یہ سب بہت کھٹکنے لگ گیا۔ عابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ایسے ہی ملکہ آفس سے آئی تو عابر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملکہ نے رسماً آ کر پوچھا، ہائے عابر کیسے ہو؟ تبھی عابر نے بیزاری سے جواب دیا، کیسا ہو سکتا ہوں، تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اچھے بھلے تو لگ رہے ہو۔ دیکھو ملکہ، مجھے تمہارا جاب کرنا پسند نہیں ہے۔ او ہو عابر، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں بھلا کیوں میرا جاب کرنا پسند نہیں ہے؟ میری وجہ سے ہی تمہیں تو اس عیش عشرت کی زندگی ملی ہے۔ دیکھو جتنی میری تنخواہ ہے اس میں ہمارا کتنا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اٹھو جا کر عیش کرو، کیوں ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہو؟ بہت اچھے مشورے دے رہی ہو مجھے، بیوی کی کمائی پر اب میں عیش بھی کروں۔ ہاں تو بھلا اس میں کیا حرج ہے؟ تبھی وہ فوراً سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی اور اپنے پرس میں سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس میں سے ہیرے کا لاکٹ نکال کر اپنے گلے پر سجانے لگ گئی۔ عابر کی نظر جیسے ہی ہیرے کے لاکٹ پر پڑی اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا، اس کے گلے میں اتنا قیمتی ہیرے کا ہار کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے وہ کوئی سوال پوچھتا تو اپنے بال چھٹکتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ 2 منٹ کے بعد جب واش روم سے باہر نکلی تو پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہیرے کا وہ لاکٹ بار بار اپنے گلے کے ساتھ لگا کر دیکھتی جا رہی تھی۔ عابر نے پوچھا، یہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ تبھی اس نے ترچھی نظروں سے عابر کی طرف دیکھا اور ڈریسنگ ٹیبل میں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرے باس نے۔ کیا مطلب میرے باس نے؟ تم ان کی پرسنل سیکرٹری ہو یا کچھ اور؟ جس پر ملکہ نے یہ کہا، جو بھی سمجھ لو، ایسی جابس میں یہ سب چلتا ہے۔ عابر کو اب کسی طرح سے چین نہیں تھا۔ عابر نے فوراً سے سارا ایڈریس پتہ کیا۔ اب عابر جلد از جلد ملکہ کے آفس جانا چاہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، عابر گھر سے نکلا تو وہ مارکیٹ کے لیے جا رہا تھا، اس کو گھر کے لیے کچھ سامان لے کر آنا تھا۔ جیسے ہی اس نے ملکہ کے آفس کا رخ کیا تو وہاں پر جا کر پوچھا کہ مجھے ملکہ نوشادر سے ملنا ہے۔ ریسیپشن پر بیٹھی ایک لڑکی نے اشارہ کر کے یہ کہا کہ وہ اینڈ والا جو روم آپ کو نظر آ رہا ہے وہی آفس ہے مس ملکہ کا، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی عابر اس کمرے میں آیا، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا تھا جہاں پر 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، وہاں پر کچھ فائلز رکھی ہوئی تھیں اور ایک طرف لیپ ٹاپ تھا۔ ملکہ کہیں نہیں تھی۔ ہاں البتہ اس کمرے میں ایک اور کمرے کا دروازہ بھی موجود تھا۔ پہلے عابر وہاں سے واپس لوٹنے لگا، پھر عابر نے سوچا کیوں نہ میں اس کمرے کو بھی ایک دفعہ جھانک کر دیکھ لوں۔ جیسے ہی عابر اس کمرے میں جانے لگا تو مس رٹیکا واش روم سے باہر آئیں۔ جیسے مس رٹیکا نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا بنا اجازت لیے باس کے روم میں جا رہا ہے، اب تو قیامت ٹوٹ جائے گی، اس کو اندر جانے سے روکنا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، عابر کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جو منظر عابر نے دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف جب مائی پنکھی کو انجو نے
کوا لا کر دیا اور مائی پنکھی نے اس کی یخنی پی لی اور مردہ کوا بگا کو دے دیا تو اس کے بعد مائی پنکھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نشہ طاری ہو گیا۔ کوے کی یخنی پینے کے بعد مائی پنکھی 2-3 گھنٹے کے لیے دنیا سے قطع تعلق ہو جاتی تھی، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں چلی جاتی تھی۔ تبھی مائی پنکھی نے باہر نکل کر انجو سے یہ کہا، جا انجو اپنے کمرے میں چلی جا اور ابھی باہر مت آنا، مجھے آرام کرنے دے۔ مائی پنکھی نے فوراً سے ہی نیم کے درخت کے نیچے بچھی چارپائی کے اوپر سر رکھا اور آنکھیں موند دیں۔ اس سے پہلے مائی پنکھی خواب خرگوشاں کے مزے لیتی ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ مائی پنکھی فوراً سے جاگ کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی نیند بھاگ گئی ہے۔ اب کون آیا ہوگا؟ کس نے آ کر میرا آرام خراب کر دیا؟ جیسے ہی مائی پنکھی اپنے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس گئی، اس کی ٹیک پر رکھا ہوا پتھر ہٹایا، دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر چکرم جادوگر کھڑا تھا، جس کی ایک آنکھ تو پہلے سے ہی نہیں تھی اور دوسری آنکھ بھی انارا زخمی کر کے آئی تھی۔ مائی پنکھی نے جیسے ہی چکرم جادوگر کو دیکھا، مائی پنکھی کا پارا ہائی ہو گیا اور مائی پنکھی نے یہ کہا، منحوس تو نے یہاں پر آنے کی ہمت کیسے کی؟ مجھے معاف کر دو رانی جی، مجھے معاف کر دو، مجھے اندر آنے دو، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، دفع ہو جا یہاں سے، مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی۔ تجھے پتہ ہے تو نے کس پر ہاتھ ڈالا تھا؟ وہ میری بہت قیمتی اور چہیتی بلی ہے، جس کو تو اغوا کر کے لے گیا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ رانی جی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ صرف کوئی عام بلی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آپ کی ہی کوئی رازدان ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو اور یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں میرے پاس آنے کی نہیں بلکہ ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی پھوٹی ہوئی آنکھ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ تبھی اس نے یہ کہا، مجھے معاف کر دو، میں ہسپتال سے ہی آ رہا ہوں، لیکن میری آنکھ کا خون نہیں رک رہا اور نہ ہی اس میں سے مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ مائی پنکھی نے کہا کہ ہاتھ ہٹا، مجھے اپنی آنکھ دکھا۔ جیسے ہی مائی پنکھی نے چکرم جادوگر کی آنکھ دیکھی، مائی پنکھی نے اس کو یہ کہا، تیری آنکھ پھوٹی ہے لیکن ابھی تو اندھا نہیں ہوا، جلدی سے جا اور الو کی ہڈی کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں ڈال، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مائی پنکھی آپ کا، آپ نے رانی جی مجھے معاف کر دیا، یہ سمجھ لے کہ تجھے پہلی اور آخری بار معاف کیا ہے۔ انجو نے جب چکرم کی آواز سنی، انجو خون سے کھولتی ہوئی باہر نکلی اور بہت زیادہ عجیب و غریب انداز سے جس لگا کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی مائی پنکھی نے انجو کے بدلتے تیور دیکھے، مائی پنکھی نے انجو کو اشارہ دے کر یہ کہا، نہیں انجو، اس کو کچھ مت کہنا، لیکن اس وقت تک انجو چھلانگ لگا چکی تھی۔ اس کا نشانہ چکرم کا چہرہ تھا، لیکن اس نے اس کے چہرے پر تو ضرب نہیں لگائی، اس کے سر کے بال ضرور نوچ لیے، جس سے وہ چکرا کر رہ گیا۔ مائی پنکھی نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ تجھے جان سے مار دے اور تو اپنی دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، دفع ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ اس طرف کا رخ کبھی مت کرنا۔ تبھی وہ وہاں سے معافی مانگتا ہوا بھاگ گیا۔ انارا نے جیسے ہی مائی پنکھی کی طرف دیکھا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی دم کو بہت برے طریقے سے زمین کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا، اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ تبھی وہ گھراتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جس کمرے میں انارا رہتی تھی، اس کمرے میں صرف ایک پلنگ اور ایک لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ انارا لوہے کی الماری کے آگے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی، شدید غصے میں غرا رہی تھی، اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ تبھی مائی پنکھی نے دروازہ بند کیا اور آرام سے جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور یہ کہنے لگی، انجو باہر نکل، میری بات سن۔ مائی پنکھی نے 2 سے 3 بار انجو کو بلایا لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ مائی پنکھی نے پھر کہا، انجو میں تجھے بلا رہی ہوں، میری بات سن باہر آ کر۔ مائی پنکھی کو پتا تھا وہ بہت سے غصے میں ہے اور اب مائی پنکھی سے ناراض ہو چکی ہے، وہ باہر نہیں آئے گی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مائی پنکھی اندر گئی تو جا کر دیکھا انجو بہت غصے کے ساتھ غرا رہی تھی اور بار بار اپنے دم زمین پر پٹک رہی تھی۔ مائی پنکھی اس کے قریب گئی، بہت پیار سے اس کو سہلانے لگی۔ وہ غرا کر مائی پنکھی کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہے انجو، تجھے یہی غصہ ہے نا کہ تو اپنا بدلہ نہیں لے سکی، اپنا انتقام پورا نہیں کر سکی۔ جیسے مائی پنکھی نے یہ بات کہی، اس نے اور زور سے غرانا شروع کر دیا۔ تبھی مائی پنکھی نے اپنے گلے میں ڈالے چاندی کے تعویذ کو باہر نکالا، اپنے گلے سے نکال کر اس تعویذ کو بہت آرام کے ساتھ انجو کے سر کے اوپر رکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی پیچھے ہٹی، انجو کو اٹھا کر بیڈ کے اوپر بٹھا دیا۔ 2 ہی منٹ کے بعد بیڈ کے اوپر سے سسکیوں کی آواز آنے لگ گئی۔ وہاں پر انارا بیٹھی رو رہی تھی۔ مائی پنکھی اس کے قریب آئی
اور اس کے ریشمی کالے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، دیکھ انجو، تو مجھے بہت زیادہ پیاری ہے۔ میں جانتی ہوں تو اس چکرم جادوگر سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن یہ دیکھ کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام لینا ہے۔ تبھی انجو نے آنسوں سے بھرا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، اس کا سانولا سلونا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے شکوہ کر کے کہا، اماں کیا اب تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ میں اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اماں تم جانتی ہو نا وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا، تیری انجو کو لے گیا تھا۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ایک بار مجھے اس سے وہ کام نکلوانے دے، اس کے بعد میں خود اسے تیرے حوالے کر دوں گی، تو جیسے چاہنا اپنا بدلہ اس سے لے لینا۔ اماں بھلا تو اس سے کیسا کام لے سکتی ہے؟ تیرا ہر کام تو میں کرتی ہوں نا۔ دیکھ انارا، اب تو ماری ماری قبرستان میں تو نہیں پھر سکتی نا۔ تو پھر وہ ایک جادوگر ہے، وہ قبرستان میں سے جا کر وہاں سے جو بھی ہڈی چاہیے ہوتی ہے قبروں میں سے کھود کر لے کر آتا ہے، بس مجھے بھی کچھ خاص ہڈیاں چاہیے، ان ہڈیوں کو لا کر پھر میں ان ہڈیوں کا برادہ بنا کر اپنے پاس رکھوں گی، بس مجھے وہ چاہیے۔ اماں بھلا تجھے کیوں چاہیے ان ہڈیوں کا برادہ؟ دیکھ انجو، اس راز سے ابھی میں پردہ نہیں اٹھا سکتی، تجھے اتنا تو بتا دیا ہے نا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے، بس ایک دفعہ میں وہ کام کر لوں، اس کے بعد میں خود چکرم کو تیرے حوالے کروں گی، پھر تو جیسے چاہے اس سے انتقام لے لینا۔ اس پر انجو کو کچھ آرام محسوس ہوا۔ تبھی مائی پنکھی اٹھی اور باہر جانے لگی اور کہنے لگی، انجو اس سے زیادہ میں اس کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی، میرا دم گھٹ رہا ہے، ایسا کر تو بھی باہر آ جا۔ تبھی انجو اٹھی اور مائی پنکھی کے ساتھ باہر آ گئی۔ مائی پنکھی آ کر آرام سے نیم کے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ مائی پنکھی نے کہا، انارا میرے پاس بیٹھ جا۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا، نہیں اماں، میں تیرے پاؤں دبا دیتی ہوں، میں تجھ سے بہت پریم کرتی ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، دیکھ انارا ادھر آ میرے پاس۔ تبھی انارا جیسے ہی مائی پنکھی کے پاس گئی، مائی پنکھی آج اس پر مہربان ہوئی تھی، مائی پنکھی کو اس سے بہت پیار ہونے لگ گیا تھا۔ مائی پنکھی نے یہ کہا، بہت جلد تیرے بھاگ جاگ جائیں گے، اس بات کو یاد رکھ، تجھے کہہ رہی ہوں نا، بہت جلد تیرے بھاگ جاگیں گے۔ مگر اماں تو مجھے ابھاگن کہتی ہے، تو مجھے جنم چلی کہتی ہے، بھلا میرے بھاگ کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اچھا آج تجھے ایک بات بتاتی ہوں، تو ہمیشہ سے پوچھتی ہے نا تو کون ہے، چل آج میں اس راز سے پردہ اٹھاتی ہوں کہ تو کون ہے۔ اچھا ایک کام کر، جلدی سے جا اور کچن میں سے ایک کوئلہ اٹھا کر لا۔ تبھی انارا چلتی ہوئی کچن میں گئی اور وہاں سے بجھا ہوا ایک کوئلہ لے کر آئی۔ وہ کوئلہ اس نے لا کر مائی پنکھی کو دیا۔ مائی پنکھی اس چارپائی سے اٹھی اور صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر مائی پنکھی نے ایک بہت بڑا گول دائرہ سا بنایا، اس گول دائرے میں مائی پنکھی نے 7 خانے بنائے۔ مائی پنکھی نے یہ کہا، یہ 7 گھر دیکھ رہی ہے، تو بلی ہے نا، تو بلی کی صرف ہوتی ہے کہ وہ 7 گھر پھرتی ہے، ایسا کر بڑے آرام کے ساتھ آ کر اس پہلے گھر میں بیٹھ جا۔ تبھی انارا چلتی ہوئی آئی اور اس پہلے گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے کہا، ذرا آرام سے بیٹھ، تجھے بتاتی ہوں تو کون ہے اور تیرا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ تبھی انارا جیسے ہی بیٹھی، مائی پنکھی نے اس کے اوپر پڑھ کر کچھ پھونکا اور مائی پنکھی نے یہ کہا، اب اپنی آنکھیں بند کر لے، جب تک میں نہیں کہوں گی اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ انارا نے ایسے ہی کیا، وہ جیسے ہی وہاں پر بیٹھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی مائی پنکھی نے پوچھا، انارا جلدی سے بتا تو کہاں پر ہے اس ٹائم؟ تبھی انارا نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو منظر ہی بدل گیا، نہ وہاں پر مائی پنکھی تھی، نہ وہ صحن تھا، نہ نیم کا درخت تھا، وہ تو ایک عجیب سی بستی میں تھی جہاں پر کچھ جھونپڑیاں تھیں۔ انارا نے کہا، اماں میں تو ایک جھونپڑیوں والی بستی میں کھڑی ہوں، ہاں چلتی جا، بالکل سامنے چلتی جا۔ ہاں چلتی ہوئی جا رہی ہوں، کچا راستہ ہے، سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، جلدی سے جا، اس جھونپڑی کے اندر جا۔ جیسے ہی انارا اس جھونپڑی کے اندر گئی، مائی پنکھی نے کہا، بتا اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ اماں یہاں پر 2 چارپائیاں ہیں اور ان چارپائیوں کے اوپر ایک مرد اور عورت سو رہے ہیں، اور ان کے پاس کون ہے؟ ان کے پاس ایک 5 سالہ لڑکی سوئی ہوئی ہے، بہت چھوٹی سی، بہت پیاری سی۔ انارا یہ تیرے ماں باپ ہیں، اور یہ جو بچی تو دیکھ رہی ہے نا، یہ تو ہے، یہ تیرا بچپن ہے انجو، یہ تیرا پہلا گھر تھا، یہ تیرے ماتا پتا ہیں، تیرے ماں باپ۔ تیرے باپ کا نام دلبر تھا اور وہ زمیندار قائم شاہ کے ہاں کام کیا کرتا تھا، اور تیری ماں کا نام پینو تھا جو قائم شاہ کی حویلی میں کام کیا کرتی تھی اور تجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ تیرا پہلا نام ریشما تھا۔ قائم شاہ کی بیوی
उस हवेली की मालकिन अस्करी थी। अस्करी बहुत अच्छी औरत थी, वो गरीबों के साथ बहुत प्यार करती थी। उसका एक ही इकलौता बेटा था जो बहुत मन्नतों से पैदा हुआ था, जिसका नाम कामरान था। तू और कामरान बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते आए थे। एक दूसरे के साथ खेल खेल कर जवान होने पर कामरान को तुझसे मोहब्बत हो गई। जब कामरान 16 साल का हुआ और तू भी 16 साल की हुई तो तेरी खूबसूरती देखकर कामरान तुझ पर आशिक हो गया। जब अस्करी को इस बात का पता चला कि उसका बेटा पीनो कामवाली की बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो गया तो वो डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि हवेली का ज़िम्मेदार कभी भी इस बात को गवारा नहीं करेगा कि उसका इकलौता बेटा एक कमज़ाद के इश्क में मुब्तला हो जाए। तभी उसने अपने शोहर से बात की और कायम शाह ने तुझसे दूर करने के लिए कामरान को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। जब भी वो वापस आता था सबसे पहले तुझसे ही मिलता था। वो बहुत बेचैन होता था, तू भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। तेरी माँ पीनो को भी इस बात का पता था। वो जानती थी कि अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो तुझे जान से मरवा देंगे। तभी उसने फैसला किया कि वो अपने शोहर दिलबर से बात करेगी और तुम लोग उस गांव को छोड़ दोगे। लेकिन उससे पहले तेरे बाप की ज़िंदगी में एक और हादसा हो गया। कायम शाह का छोटा भाई इज़्ज़त शाह था, जिसके हाथों एक नौजवान औरत का कत्ल हो गया। वो एक नौजवान औरत के इश्क में गिरफ्तार था। वो नौजवान औरत उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, तो उसने गुस्से में आकर उस सोई हुई औरत के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया और उसको जलाकर मार दिया। जैसे ही हाकिम शाह को पता चला कि उसके छोटे बेटे से ये कत्ल हो गया है तो उसको बचाने के लिए तेरे बाप को बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया और ये कहा गया कि वो इस कत्ल को अपने सर ले ले। तभी तेरे बाप दिलबर ने पुलिस के सामने जाकर इतराफ़े जुर्म कर लिया कि उसने उस औरत का कत्ल किया है। इज़्ज़त शाह तो बच गया, लेकिन तेरे बाप को सज़ाए मौत हो गई। अब तू और पीनो बिल्कुल अकेले रह गए थे। कायम शाह को पता चल गया था कि उसका बेटा कामरान उसी दिलबर के बेटी के इश्क में गिरफ्तार है। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने तेरे से वादा किया कि वो तुझसे शादी करेगा और तेरे बिना नहीं रह सकेगा। तूने उसे बहुत समझाया कि हम कमज़ाद हैं, भला हमारी शादी कैसे हो सकती है। तभी उसने वादा किया कि मैं हवेली में बात करूँगा। जैसे ही कामरान ने अपने बाप और माँ के आगे ये बात रखी कि वो तुझसे शादी करना चाहता है तो उनमें एक आग भड़क उठी। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से इस काम को निपटाना चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि इस हवेली में कभी भी तू बहू बनकर नहीं जा सकती। लेकिन अपने बेटे को भी वो खोना नहीं चाहते थे। वो जानते थे अगर उन्होंने साफ इनकार किया तो कामरान तुझे लेकर कहीं भाग जाएगा और वो सारी ज़िंदगी ढूंढते ही रह जाएंगे। उधर तेरी माँ पीनो जल्द अज जल्द अब गाँव को छोड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि ज़िम्मेदार तुझे भी मरवा देगा और उसे भी। उसने तेरे मामा को फ़ोन कर दिया कि वो जल्दी से आए और तुम दोनों को यहाँ से लेकर चला जाए। तेरे मामा के आने से पहले ही कामरान तेरे पास आया और उसने आकर तुझे ये खुशखबरी दी कि मेरे अम्मी अब्बू मान गए हैं, अब हमारी शादी हो जाएगी। शादी की तैयारियों में कामरान को लगाकर शहर भेज दिया गया और ये कहा कि जाओ शहर से अपनी पसंद का लिबास लेकर आओ और अपनी दुल्हन का। और पीछे से तुझे उठवा लिया गया। कायम शाह के लोगों ने तुझे जहर दे दी। उस जहर से तू मरी तो नहीं, लेकिन बेहोश हो गई। उनको पता था कि ये जहर इतनी जल्दी असर नहीं दिखाएगी, लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तभी एक पुराने खंडर में जाकर तुझ बेहोश हुई जिंदा लड़की को उन लोगों ने ज़मीन में दफन कर दिया। तभी एकदम से अनारा बोली, अम्मा मुझे बाहर निकालो, अम्मा मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, मेरा सांस बंद हो रहा है। तभी एकदम से माई पंखी ने कुछ पढ़कर फूंका और कहा, अपनी आंखें खोल दो अनारा। जैसे ही अनारा ने अपनी आंखें खोली तो वो वहीं पर माई पंखी के सामने बैठी हुई थी, उसी नीम के दरख्त वाले सहन में। अनारा बहुत थकी हुई थी। अम्मा इतना लंबा सफ़र मैं इतनी जल्दी तय करके आ भी गई। अम्मा तूने मुझे बचाया था, क्या उस कब्र से मुझे ज़िंदा तूने निकाला था? बस अनारा और कुछ मत पूछ, जा जल्दी से अंदर चली जा, तू बहुत थक गई है। हाँ अम्मा, उसे यहाँ पर नहीं बैठा जा रहा। जो कुछ अनारा देख कर आई थी वो सब कुछ उसके लिए भुलाना नामुमकिन था। तभी अनारा उठी और जाकर अपने कमरे में लेट गई। माई पंखी दोबारा से आकर नीम के दरख्त के नीचे लेटी और आंखें बंद कर लीं और वहीं पर सो गई। जैसे ही आबिर ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखा कि मलका सोफ़े के ऊपर लेटी हुई थी और उसका बॉस उसके साथ नाजेबा हरकतें कर रहा था। ये देखने की देर थी
کہ ایک دم سے ملکہ کی جب نظر عابر پر پڑی ملکہ کی چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی ملکہ چیخی تو ایک دم سے اس کے باس نے دیکھا اور غصے سے چلانے لگ گیا، کون ہے یہ؟ عابر نے اپنی آنکھوں سے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ کھولتا ہوا باہر نکلا، غصے سے اس کا پارا ہائی تھا۔ بھائی رٹیکا نے جب اس کو دیکھا وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عابر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی عیاش باس فیروز اس کے پیچھے بھاگا اور اپنے گارڈز کو یہ کہنے لگا کہ اس کو جلدی سے پکڑو، یہاں سے بھاگنے نہ پائے، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ سیکیورٹی گارڈز نے فوراً سے عابر کو پکڑ لیا اور جلدی سے فیروز کے سامنے پیش کر دیا۔ بے شرم ملکہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فیروز کے سامنے عابر آیا، عابر کا چہرہ نیچے تھا، وہ ملکہ کی مکروہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی ایک دم سے فیروز نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ زمانہ شناس، شاطر اور ایک گندے کردار کا انسان تھا۔ دیکھتے ساتھ پہچان گیا کہ شریف انسان ہے۔ کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تبھی عابر نے یہ کہا، میں جو کوئی بھی ہوں، سامنے بیٹھی اس عورت سے پوچھو۔ جیسے ہی فیروز نے ملکہ کی طرف دیکھا وہ یہ کہنے لگا، اچھا تو تم ملکہ کے توقع میں یہاں پر آئے تھے، بتاؤ ملکہ یہ کون ہے؟ کیا تمہارا کوئی دوست ہے؟ نہیں باس، یہ میرا دوست نہیں، میرا شوہر ہے۔ کیا مطلب؟ تم شادی شدہ ہو؟ جی میں شادی شدہ ہوں، لیکن تمہارے دھوکے باز باپ نے تو یہ کہا تھا کہ تم کنواری ہو۔ جی نہیں، میری شادی کئی ماہ پہلے ہو چکی ہے۔ صحیح، تو اب اس نے دیکھ لیا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرتی ہو۔ تبھی اس نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے پولیس میں فون کیا اور وہاں سے ایس ایچ او ناصر کو بلایا۔ جیسے ہی ایس ایچ او ناصر آیا تو فیروز نے یہ کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ قتل کی جرم میں، اور دیکھو یہ باہر نہ نکلنے پائے۔ عابر بے بس تھا، وہ اپنی زندگی سے پہلے ہی ہار مان چکا تھا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا عزت نفس ختم کیا، ایک گھر میں گھر داماد بن کے رہ گیا، اس کی یہاں تک کہ اس کی کمائی کھانے لگ گیا۔ آج اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنا آپ بیچ کر یہ کام کر رہی تھی، اور اس کو کوئی ندامت نہیں تھی کہ وہ یہ کام اور یہ دھندا کر رہی تھی۔ عابر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تبھی ایک دم سے فیروز کے تیور بدلے اور اس نے ملکہ سے یہ کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے دھوکے باز باپ کو تو میں دیکھ لوں گا۔ فیروز بہت غصے سے باہر نکلا۔ ملکہ وہاں پر بیٹھ کے رونے لگی۔ تبھی رٹیکا نے یہ کہا، مائی ڈیئر، اب اس کمپنی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ دیکھو باس کے آنے سے پہلے چلی جاؤ ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ ملکہ نے فوراً سے اپنے بیگ سے فون نکالا، گھر فون کیا تو چاندنی نے فون اٹھایا۔ ملکہ رو رہی تھی۔ تبھی ملکہ نے یہ کہا کہ جلدی سے ڈیڈی کو بھیجیں، مجھے آ کر لے جائیں۔ چاندنی نے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ ملکہ نے کہا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کریں۔ تبھی چاندنی بھاگتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں آئی اور آ کر ڈاکٹر نشادہ سے یہ کہا کہ ملکہ بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں آفس میں کیا ہوا ہے، جلدی سے جائیں اور ملکہ کو لے کر آئیں۔ ڈاکٹر نشادر فوراً سے گاڑی نکال کر ملکہ کے آفس پہنچا تو ملکہ آفس کے باہر سیڑھیوں میں بیٹھی تھی۔ اس کو روتا پا کر وہ بہت گھبرا گیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی میں ملکہ کو بٹھایا تو کہنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ ملکہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، وہ تو جیسے سکتے میں تھی، یہاں تک کہ ملکہ کو لے کر گھر آ گیا۔ اس نے کہا ہاسپٹل چلتے ہیں، ملکہ نے کہا نہیں گھر چلیں۔ ملکہ کو لے کر گھر آئے، اس کو پانی پلایا گیا، ابھی بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے ملکہ نے کہنا شروع کیا، سب ختم ہو گیا ہے، عابر نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ بنا بتائے آج آفس میں آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آفس میں آئے گا۔ تبھی فیروز نے اسے پولیس میں دے دیا، قتل کے جرم میں پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، وہ بے قصور ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ چاندنی نے جیسے ہی پولیس کی بات سنی، چاندنی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نشادر کو جب یہ بات پتہ چلی، ڈاکٹر نشادر پر بھی ایک بجلی گری۔ وہ بہت زیادہ شاطر اور چلاک انسان تھا جس کے اثر و رسوخ بہت وسیع تھے۔ ڈاکٹر نشادر نے اسی وقت ایک نمبر پر فون کیا اور تیزی سے تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نشادر تھانے پہنچا، ایس ایچ او کے کمرے میں گیا تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ایس ایچ او نے جب ڈاکٹر نشادر کو دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی اونچی ہستی کا بندہ آیا ہے۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ جی سر، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نشادر اس وقت کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نشادر نے ایس ایچ او ناصر کی طرف فون کیا اور یہ کہا کہ بات کر لیجئے۔ ایسے ہی ایس ایچ او نے فون لیا تو اس سے تو ڈی ایس پی حیدر علی شاہ تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی ایس ایچ او کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی انہوں نے یہ کہا، جی تو ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟
بڑے طنزیہ انداز میں انہوں نے پوچھا، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ سر میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ کس کو پکڑ کر لائے ہیں؟ جی ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کس جرم میں گرفتار کر کے لائے ہیں؟ جی اقدام قتل میں۔ وہاں پر آپ کو اس کا آلہ بھی دیا گیا ہوگا قتل کا؟ جی بالکل۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جائیے، جتنا معاوضہ آپ نے اس فیروز انصاری سے لیا ہے اس کے منہ پر مار کر آئیں، اور اس کو یہ بات کہہ کر آئیں کہ یہاں پر بیٹھ کر اس فرم کے نام پر جو کالا دھندا تم کر رہے ہو، اگر اس کو بند نہ کیا تو میڈیا کو لے کر تمہارے فرم کے اوپر ایسے ریڈ کروں گا کہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور جتنی جلدی ہوتا ہے اس لڑکے کو ابھی فی الفور چھوڑ دو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تبھی ایس ایچ او ناصر نے کہا جی باس، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا، اور فوراً سے ڈاکٹر نوشادر سے یہ کہنے لگا سر میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، مجھ سے دراصل کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ تبھی ڈاکٹر نوشادر نے یہ کہا کہ جو بھی ہے میرا بیٹا ہی سمجھیں اور اس کو ابھی رہا کریں۔ تبھی ایس ایچ او نے فوراً سے سپاہی سے یہ کہا کہ جو لڑکا حوالات میں بند کیا ہے اس کو باہر لے کر آؤ۔ جیسے ہی عابر کو باہر لایا گیا، عابر نے ڈاکٹر نوشادر کا مکروہ چہرہ دیکھا تو غصے سے لال ہو گیا اور پاؤں پٹکتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا۔ تبھی ڈاکٹر نوشادر نے نوٹنکی شروع کر دی اور یہ کہنے لگا بیٹا عابر مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو بیٹا، بہت بڑی غلطی ہوگی، معاف کر دو۔ تبھی عابر نے یہ کہا معافی کے لائق ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی؟ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں، کیسا بیٹا؟ بیٹے کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا دھندا کرواتے ہیں آپ، اور مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں؟ شرم آتی ہے مجھے کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں ابھی جا رہا ہوں اور آپ کی اس بے وفا فحاشہ بیٹی کو میں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ ڈاکٹر نوشادر کے سر پر تو جیسے بجلی کڑک اٹھی، اس نے فوراً سے ملکہ کو فون کیا اور کہنے لگا ملکہ عابر تمہیں طلاق دے رہا ہے، اس کو جلدی سے روکو۔ تبھی ڈاکٹر نوشادر نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور عابر کی طرف فون بڑھا کر یہ کہا کہ یہ ملکہ سے ایک دفعہ بات کرو۔ عابر نے کہا مجھے کسی ملکہ سے بات نہیں کرنی، نہ ہی میں ملکہ کو جانتا ہوں، بیٹا میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، ایک دفعہ اس کی بات تو سن لو۔ عابر نے خود کو کنٹرول کیا اور فون لے لیا۔ تبھی دوسری طرف سے ملکہ بولی عابر مجھے معاف کر دیجئے، گھر آ جائیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی عابر نے یہ کہا کہ تم معافی کی حقدار نہیں ہو، میں تمہاری گھنونی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ میں تمہاری شکل دیکھوں، میں تو آپ کی ملکہ ہوں نا، تم ملکہ تھی، اور میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی، تمہارے پیچھے میں نے اپنے عزت دار ماں باپ کا گھر چھوڑا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن تم جو کر رہی تھی تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عابر میں آخری بار کہتی ہوں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، وہ سب سننے کے بعد بے شک آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ تبھی عابر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بار اس کی بات سن لیتا ہوں، پتہ نہیں اب کیا نیا ڈرامہ کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد اس کو اور اس کے باپ کو ٹھکانے لگا کر آؤں گا۔ تبھی عابر نے فون بند کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ عابر گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نوشادر کے ساتھ اس نے پورے راستے کوئی بات نہیں کی۔ جیسے وہ لوگ گھر پہنچے گیٹ کھلا تھا، اندر گئے تو گھر میں ایسا ماحول تھا جیسے کوئی مر گیا ہے، پورے ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وحشت ہو رہی ہو۔ آج تو شائستہ کے کمرے سے ڈیک کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں، اور نہ ہی گھر میں کوئی مہمانداری اور پارٹی تھی۔ تبھی عابر جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھتے ہیں۔ عابر نے یہ کہا کہ ملکہ کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کی آخری بار بات سننا چاہتا ہوں۔ سب نے بہت کوشش کی کہ وہ ملکہ کے کمرے میں جائے، لیکن وہ نہیں گیا۔ تبھی ملکہ اندر آئی، ملکہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور عابر کے سامنے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ عابر اس کا گندا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی عابر نے یہ کہا کہ بولو، جو بات کرنا چاہتی ہو جلدی سے بتاؤ، اس کے بعد میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ تبھی ملکہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو شروع سے لے کر ہر بات بتاؤں گی۔ میری ماں چاندنی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی میری ماں حسد کا شکار تھی، اس کو کپڑے جوتی کی بہت زیادہ ہوس تھی، وہ امیر لڑکیوں سے دوستیاں بناتی تھی، اسی طرح سے ان کے گھروں میں جا کر فلمیں دیکھا کرتی تھی، اور اس کی عیاش سوچ جو تھی وہ دن بدن زور پکڑنے لگ گئی۔ جب میری ماں کالج میں پہنچی تو میری ماں نے کسی کے ساتھ چکر چلا کر پہلی شادی کر لی۔ پہلی شادی میں سے اس کی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے بعد میری ماں کو ایک اور بزنس مین سے محبت ہو گئی۔ میری ماں نے اپنے پہلے خاوند سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لی۔ اس بزنس مین سے شادی کرنے کے بعد میری ماں کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ دولت اور عیاشی کی ہوس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔
وہ جو بزنس مین تھا اس کو میری ماں کی فحاشی سے بہت زیادہ اعتراض تھا۔ جیسے اس نے میری ماں کو غلط کاموں میں دیکھا اس نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ پھر میری ماں نے ایک پروفیسر سے شادی کی۔ جب اس پروفیسر سے شادی کی تو ان میں سے میں پیدا ہوئی، میں ایک پروفیسر کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد میری ماں اب اس پروفیسر سے بھی جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ میری ماں کو ان دنوں میں ڈاکٹر نوشادر مل گیا تھا۔ میری ماں نے 3 سے 4 بار پروفیسر سے یہ کہا کہ مجھے خلا دے دو، لیکن پروفیسر نے انکار کر دیا۔ تبھی میری ماں نے اس ڈاکٹر نوشادر کے ساتھ مل کر میرے باپ کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس پروفیسر سے شادی کر لی۔ اس میں سے یہ 4 بیٹیاں ہوئیں۔ یہ میرا سگا باپ نہیں ہے۔ اگر ہم ساری بہنیں انکار کرتی ہیں کہ ہم اس کی کہی بات نہیں مانیں گی، جسم فروشی نہیں کریں گی، تو ہمیں قید کر دیا جاتا ہے، ہمیں کھانا کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ تو جب تم یہ سب کر رہی تھی، جب تم عیاشی کی زندگی گزار رہی تھی، تو تمہیں شادی کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں کو گھر کے لیے ایک چوکیدار چاہیے تھا، جن کو پتہ چل سکے یہاں پر کوئی مرد بھی رہتا ہے، تاکہ محلے دار یہاں سے نکال نہ سکیں، کیونکہ ڈاکٹر نوشادر 3-3 4-4 دن کے لیے ہر بیٹی کو لے کر دوسرے شہروں میں جاتا ہے، جہاں پر اس نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر ہم کو پیش کر دیتا ہے۔ اس فیروز انصاری کے آگے بھی میرے باپ نے ہی مجھے پیش کیا تھا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو مجھے زہر دینے کی دھمکی دے دی تھی۔ تو تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ میں کیسے بتاتی؟ جب بھی بتانے کی کوشش کرتی تھی تو یہ 2 لوگ مجھے دھمکی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے مجھے زہر دے دیں گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، کچھ اور کہنا ہے؟ تبھی ملکہ نے یہ کہا کہ میں اس گندگی سے نکلنا چاہتی ہوں، میں اس ضلالت کی زندگی کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں ملکہ، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہارا اصلی روپ میرے سامنے آ چکا ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں، میں اس دن سے نفرت کرتا ہوں جس دن مجھے تم نظر آئی تھی۔ جلدی سے اٹھو، اس مکروہ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ اور پوری فیملی کو بلا کر لاؤ، ان کے سامنے میں فیصلہ سناؤں گا۔ ملکہ بھاگتی ہوئی عابر کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی۔ عابر نے یہ کہا کہ یہ نوٹنکی بند کرو، جتنا میں نے کہا ہے وہ کرو، میرے صبر کو مت آزماؤ، مجھے معاف کر دیجئے، یہ میں نے تمہیں معاف ہی کیا ہے، اگر معاف نہ کیا ہوتا تو شاید تم زندہ نہ بیٹھی ہوتی، میں تمہیں قتل کر چکا ہوتا اور اس وقت حوالات میں ہوتا۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی وہ ڈر گئی، فوراً سے کمرے سے باہر نکلی تو سارے لوگ ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ ملکہ نے سب کو یہ کہا کہ عابر آپ لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بلا رہا ہے۔ تبھی سب کے سب وہاں پر آ گئے۔ عابر نے سب کے سامنے یہ کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں آپ کی بیٹی ملکہ کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 دفعہ طلاق کا کہہ کر عابر پاؤں پٹکتا ہوا اس ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا، ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نوشادر پیچھے بھاگا تو فوراً سے چاندنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا بس اب جانے کی ضرورت نہیں، کھیل ختم ہو گیا ہے، اس کا تعاقب کرنا بیکار ہے، اب کسی اگلے کے بارے میں سوچو۔ عابر وہاں سے نکلا۔ عابر کی پوری دنیا بدل چکی تھی، رات کا ٹائم تھا۔ عابر نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اتنی پیار کرنے والی بہن کو چھوڑا۔ آج عابر کو وہ بات یاد آ رہی تھی جب اس کے ماں باپ نے یہ کہا تھا کہ تم جیسے ناکارہ، نکمے، نکھٹو لڑکے کو اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے تو ضرور ان کی بیٹی میں کوئی نقص ہوگا۔ ناظرین نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اس وقت تو عابر کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج عابر کو پتہ چلا تھا کہ آخر اصل میں یہ تھے کیا، یہ لوگ کون تھے۔ عابر اپنی قسمت کو روتا ہوا اس روڈ کے اوپر اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا، تبھی ایک دم سے عابر کسی کے ساتھ ٹکرایا۔ لسنرز، اب آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ کیا عابر گھر واپس جائے گا یا عابر مائی پنکھی کے پاس جائے گا، کیا عابر انارا تک پہنچے گا یا عابر کے ماں باپ عابر کو دوبارہ اپنے گھر میں جگہ دیں گے، اور انارا اصل میں کون ہے اور وہ ایک بلی کے روپ میں مائی پنکھی کے پاس کیوں ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو مسکن ناول کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔